السلام علیکم۔ آج میں جو باتیں رکھنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب میں سے سب سے اہم بات۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے خیر و خواہ کا دونوں راستہ دکھایا۔ خیر و خواہ کا دونوں راستہ یعنی اچھا بھی اور برا بھی۔ اب انسان کو طے کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا۔ جب تک ہم راستہ تلاش نہیں کریں گے منزل تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ بغیر راستہ کا منزل ہے ہی نہیں۔ ہم چلے جا رہے ہیں راستہ کا پتہ نہیں، تو منزل کبھی ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، تو اس سیدھے راستے کی طرف چلو۔ یہ نہیں کہ ہم اس راستے پر چلیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کا کوئی یہ نہیں ہے، جس کا کوئی منزل نہیں ہے۔ انسان راستہ کا پتہ نہیں ہے اور چلے جا رہے ہیں۔ راستہ پتہ نہیں ہے لیکن چلے جا رہے ہیں، تو جب راستہ ہی پتہ نہیں ہے تو منزل تک پہنچو گے؟ نہیں پہنچ پاؤ۔ انسان میرے صورت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، اس میں تو اسلامی کا کوئی سینٹک نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے صورت پہ مت جاؤ، ہم جو اللہ کی کلام کو بیان کرتے ہیں اس پہ غور کرو، یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگا۔ کہتا ہے کہ پڑھانے والے کو پکڑ کے مت چلو، کبھی پاس نہیں ہوگا۔ کتاب کے پکڑ کے چلو، منزل قریب ہوگا۔ سب سے بڑی بات بتاؤ، جب میں اس کتاب کی تحقیقات کرنے لگا تو پتہ چلا مسلمان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے پتہ ہے؟ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ملا لوگ۔ کیونکہ یہ آپ کو ٹکڑوں میں بانٹ کر رکھا ہے، یعنی کمزور کر دیا۔ اس لیے آج کہتے ہیں ہم دیوبندی، ہم بریلوی، ہم فلانا، ہم ڈمکانا۔ کہتے ہیں لاٹھی کے بوجھوں کو توڑنا مشکل ہے لیکن ایک ایک لاٹھی کو توڑنا آسان ہے۔ تو مسلمان اس ذات کا نام تھا کہ کسی کا طاقت نہیں تھا کہ اس کے طرف انگلی اٹھا دے، لیکن آج مسلمان کی وہ حالت ہے جو کھجلی والا کتا بھی آتنکوادی کہتا۔ کھجلی والا کتا بھی آتنکوادی کہتا۔ تو ہمیں یہاں پہنچانے والا کون ہے؟ یہ غور کرو، وہ ہے ملا لوگ، جس کو اللہ کی کتاب میں یہ حکم جاری کیا کہ نہیں قیامت کے دن ہم اس کے طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے اور نہ ہی اسے پاک کریں گے۔ اتنا بڑا شیطان ہے، خبیث ہے یہ لوگ۔ کون؟ ملا۔ کون سا ملا؟ وہ بھی جان لو جو قرآن سے باہر بات کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو نازل نہیں کیا ہے اور یہ سکھاتا ہے۔ تو ایسے ملا کی بات کرتا ہوں۔ ایسے ملا اگر جب آپ قرآن سے جڑیے گا، جب قرآن پہ غور کیجئے گا، تو ایسے ملا جو آئے تمہارے پاس اور گیان پیش کرے تو اس کے پچھواڑے پہ لات مارو کہ سالا بیٹھ نہ سکے صحیح سے۔ اللہ کی آیت کو بیان کر کے معاوضہ لینا، اس سے بڑا حرام خور کوئی ملا نہیں ہوتا۔ ایک ملا بولا ہم پروگرام کرتے ہیں تو معاوضہ نہیں لیتے۔ ہم بولے کیا کرتے ہیں آپ کا بزنس کیا ہے؟ بولتا ہم امامت کرتے ہیں۔ بولے پگار نہیں لیتے ہو؟
पुलिस मान लेते हैं, समझिए किस चीज़ का पगार लेते हो? अल्लाह की आयत पढ़ाने के लिए ही पगार लेते हो ना? हाँ, तो बोलिए आप अल्लाह का गुलाम हैं या अल्लाह का नौकर है? नौकर पैसा लिया करता है, गुलाम तो खरीदा हुआ होता है, उसे पैसे की ज़रूरत नहीं। तो बोला असलम भाई आप कैसा बात करते हैं, पैसा नहीं लेंगे तो खाएंगे क्या? हम बोलिए हम भी इमामत करते हैं, हम भी इमामत करते हैं, लेकिन 1 रुपये किसी से नहीं लेते। नहीं अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का, नहीं अल्लाह का किताब बयान करने का। भाइयों हमको तो ज़्यादा तालीम हासिल है नहीं, लेकिन जितना भी है अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। क्योंकि अल्लाह काफिरों से तो दूर रखा। तो ये जो काफिर लोग हैं, काफिर यानी मुल्ला लोग, हमने जो नाजिल किया उसके मुताबिक अगर हुक्म ना दे वो शख्स काफिर है। काफिरों से तो बचा कर रखा है अल्लाह ताला। ऐ मेरे दोस्त, अगर आप कलाम पाक पे ईमान रखते हैं तो सही रास्ता तलाश करो, क्योंकि कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, सबसे सीधा रास्ता दिखलाता है ये कलाम, सबसे सीधा रास्ता। यानी दुनिया में जितने भी रास्ते बना कर रखा है शैतान, उस सबसे सीधा रास्ता कलाम पाक दिखलाता। ईमान लाओ अल्लाह की किताब, पैरवी करो कलाम पाक का, मुल्ला से दूरी अल्लाह से करीब।